بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ انسانوں سے ان کو جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے متعلق سوال فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ 5 سوالوں کے جوابات جب تک بندہ نہ دے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے اپنے قدم ہٹا نہیں سکتا۔ 5 سوال ہونا ہی ہونا ہے، ان کے جوابات دیے بغیر بندہ اپنے قدموں کو اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ پہلا سوال اس کے اندر زندگی کے متعلق ہے۔ اللہ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنا، میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، کہاں پر فنا کر کے آیا؟ زندگی کے متعلق، پوری زندگی، اور زندگی کے اندر ایک خاص حصہ آتا ہے جس کو میں اور آپ پوری دنیا اس کو جوانی کہتے ہیں۔ اللہ اس کے متعلق دوسرا سوال کریں گے عن شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، کہاں پر برباد کر کے آیا؟ زندگی کے اندر بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، اور پوری زندگی کا سوال ہو گیا تھا، لیکن خاص طور پر اللہ پاک دوسرا سوال جوانی کے متعلق کرنے والے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے کھانا کھا لیا اور اس کو پوچھا جائے کہ آپ کا کھانا ہو گیا، تو سامنے والا اس کا جواب دیتا ہاں ہو گیا، لیکن زیادہ اہمیت بتلانے کے لیے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے پیٹ بھر کر ہوا، جبکہ کھانے کا سوال ہو گیا تھا۔ اکراماً، اہمیت جتانے کے لیے اور مجھے آپ کی کتنی فکر ہے یہ بتانے کے لیے دوسرا سوال ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کر ہوا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے عمومیت کے ساتھ میں پوری زندگی کا سوال کر لیا عن عمرہ فیما افنا، کہ میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، کہاں پر گزارا، کیسے گزارا؟ لیکن زندگی کے اندر ایک خاص حصہ ہے، ایک خاص پیریڈ ہے جس کو شباب کہتے ہیں، جوانی کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا، لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا ارے نادا۔ تو جوانی کا جو حصہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، اسی لیے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں رہے گا، کوئی سایہ نہیں۔ سب لوگ بدحال ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کتنے لوگ؟ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس وقت میں جس وقت میں پوری انسانیت پریشان ہوگی، سب پریشان۔
سب اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ایڑیوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی پنڈلیوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا. اور پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی تو اپنے سینے تک پسینے کے اندر اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں. اور پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ تو اس کا پسینہ تو ناک کے اوپر چڑھ گیا ہوگا, وہ پورا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جس کے جتنے زیادہ گناہ اتنا زیادہ پریشان حال. ایسے ماحول میں جس وقت میں پیارے آقا نے مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ زمین تانبے کی اور آسمان لوہے کا, جبکہ زمین وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا اس وقت میں, آسمان کو کوئی نظام نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے زمین کو لپیٹ دیں گے, آسمان کو لپک توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے, ستاروں کو بے نور کر دیں گے, چاند سورج یہ سب جھڑ جائیں گے, ان کی روشنی مدھم پڑ جائے گی. لیکن سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اتنا پریشان ہوگا کہ زمین اس وقت میں تانبے کی ہوگی, اتنا گرم ماحول ہوگا, اتنا پریشان کہ آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. اور ویسے عالم میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا 7 قسم کے لوگوں کو. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم ان نوجوانوں کی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا, وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا, جو دیندار بن کر رہا. میں عرض کر رہا ہوں زندگی کے پورے حصے میں اللہ کو جوانی کا جو خاص حصہ ہے وہ بہت پسند ہے. اسی لیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا بوڑھوں کے 70 سجدوں سے زیادہ اللہ کو نوجوان کا ایک سجدہ پسند آتا ہے. بوڑھے 70 سجدے کرتے ہیں اور نوجوان ایک سجدہ کرتا ہے. اللہ کو نوجوان کے اس ایک سجدے کے اوپر رشک آتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جوانی کا حصہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نبی نے اسی کو ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو کمزور پسند نہیں, اللہ کو طاقتور پسند ہے. جوان کا ایک سجدہ اللہ کو کیوں پسند آ رہا ہے کہ اس کے پاس میں طاقت ہے, اس کے پاس میں جوانی ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے اپنے جوانی کے بلبوتے پر. یہ دنیا کے نقشوں میں الجھ کر دنیا کے عیش و عشرت کے مزے لوٹ سکتا ہے, لیکن یہ ساری خواہشات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا ہے. اللہ کو یہ پسند آتا ہے. بوڑھا تو بوڑھا ہے نا, ہمارے پاس میں تو معاشرہ ہے, معاشرے میں مشہور ہے حج کب کریں گے تو بوڑھے ہونے کے بعد میں, نماز کب پڑھیں گے تو بوڑھے ہونے کے بعد میں, اور اللہ کے نیک بندے کب بنیں گے بوڑھے ہونے کے بعد میں. اور عام طور سے ہمارے پاس میں ماحول بنا ہوا ہے. اب تو یہ ماحول دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے, لیکن پہلے یہ ماحول بہت زیادہ تھا کہ جو جتنا بوڑھا وہ اتنا زیادہ مسجد میں, مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ گئے. بڑے میاں اذان بھی وہی دے رہے, نماز بھی وہی پڑھ رہے, تسبیح بھی انہی کے ہاتھ میں نظر آئیں گی, اور پھر وہی حاجی صاحب بھی ہے. پہلے لوگ حج کو جاتے وقت میں جو لوگ حج پر جا رہے ان کو ہار ڈال رہے ہیں, ان کی گل پوشی ہو رہی ہے, ان کا استقبال ہو رہا ہے, ان کو روانہ کیا جا رہا ہے. کیوں بھائی یہ بوڑھے ہو گیا, پتہ نہیں واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. بڑے میاں جا رہے. اب تو یہ ماحول دھیرے دھیرے, تو وہاں کے بوڑھے لوگ حج سے واپس آنے کے بعد میں بولتے حج ہم جیسے بوڑھوں کا کام نہیں, حج کو تو جوانی چھوڑا. وہ لوگ اپنی کارگزاری سناتے, ہم جیسے کمزوروں کا کام نہیں, حج تو نوجوانوں کا کام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا خاص سوال ہے ان عمرہ فیما افنا, زندگی کے متعلق
زندگی کہاں گزاری؟ اور زندگی میں ایک خاص سوال ہے عن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی، جوانی کہاں پر برباد کر کے آئے، کیسے گزاری جوانی؟ تو اس لیے نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ کے عرش کا سایہ نوجوان کو، بوڑھے کے متعلق یہ حدیث نہیں، عادل بادشاہ ہے، نوجوان ہے، اللہ کے خوف سے رونے والا ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے بڑھاپے کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا۔ کیوں؟ جوانی کی عمر یہ انسان کے بننے اور بگڑنے کی عمر ہے، یہ انسان کے بننے اور بگڑنے کی عمر ہے، یہ خاص حصہ ہے جس کے اندر انسان بنتا ہے یا بگڑتا ہے، یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ شعور حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ سمجھدار بننے کا وقت ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ بننے کا وقت ہے، جوانی کا حصہ اللہ کے احکامات کا مکلف بننے کا وقت ہے کہ ابھی اللہ کے احکامات کا پابند بن رہا ہے، اب اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں، یہ بالغ نہیں ہوا تھا، اس کے بلوغ سے پہلے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے، اس کے والدین کی کوئی باز پرس نہیں، یہ بالغ ہونے سے پہلے ابھی لڑک پن تھا، بچہ تھا، یہ شریعت کا مکلف نہیں تھا، یہ بچہ تھا۔ اس لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسے بچے جن کے والدین کا انتقال ہو جائے لیکن وہ بالغ ہے، تو شریعت ایسے بالغ بچے کو یتیم نہیں کہتی، حالانکہ اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اڑ گیا، اب شریعت اس کو یتیم نہیں کہے۔ کیوں بھائی؟ اب یہ خود سمجھدار ہو گیا، اب یہ سن شعور کو پہنچ چکا ہے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا، اب یہ شریعت کا مکلف ہو گیا، اب اس کے اوپر اللہ کے احکامات آئے، اب نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، پاکی ناپاکی کے مسائل اس کے اوپر فرض ہو گئے، اب یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا، اب نیکی کے کاموں کا یہ مکلف بن گیا، اس کا مال ہے، اس کے مال کے ذمہ دار جو دوسرے تھے ابھی تک، اب وہ دوسرے نہیں رہیں گے، اس کے مال کا ذمہ دار یہ خود بن گیا۔ کیوں بھائی؟ یہ بالغ ہو گیا، سمجھدار بن گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچے شادی کی بھی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اس وقت میں لوگ شادی کرتے وقت میں بولتے یتیم بچہ ہے۔ کون سا بچہ ہے؟ یتیم بچہ۔ بچی شادی کی عمر کو پہنچ گئی اور بچی کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں کہ یتیم لڑکی سے میں نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، اس معنی کر بولا جاتا ہے کہ اس کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، لیکن شریعت کی نگاہ میں اب یہ یتیم نہیں رہا۔ کیوں؟ تو یہ سمجھدار بن گیا، احکامات کا مکلف بن گیا، احکامات کا اس کو اب پالن کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اب نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، اب تک کچھ فرض نہیں تھا، اب نماز چھوٹیں گی تو قضا شمار ہوگی۔ بچپن میں نماز کے چھوٹنے پر کوئی وبال نہیں تھا، اب ایک نماز چھوٹیں گی، اس کا حساب کتاب اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ اب یہ بالغ ہو گیا، مال ہے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، مال ہے تو قربانی دینا پڑے گی۔ اسی لیے قربانی کے مسائل میں لکھا ہوا ہے عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو تب قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں لکھا ہوا ہے عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ جوانی کا ایک خاص حصہ اللہ کو جو بہت زیادہ پسند ہے، یہ بننے بگڑنے کا موسم، یہ اپنے آپ کو سنوارنے کا اور اپنے آپ کو راستے سے ہٹانے کا موسم ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں قوموں کی ترقیاں، قوموں کا عروج، خاندان کی ترقی، خاندان کا نام خاندان کے نوجوانوں سے ہے، قوموں کے نوجوانوں سے ہے۔ جس قوم کی نوجوان نسل بگڑی ہے، جس قوم کی نوجوان نسل یہ عریانیت، فحاشی، بے حیائی،
اس کے اندر مست مگن ہوئی ہے وہ قوم برباد ہو گئی. تاریخ اٹھا کر دیکھو. لیکن جس قوم کے نوجوان رونے والے اللہ کے نیک بندے دیندار اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اللہ پاک نے اس قوم کو اٹھایا ہے. اللہ نے ان قوموں کو اٹھایا. جس قوم کے نوجوان سمجھدار شعور والے اخلاق والے تہذیب اور تمدن والے اللہ نے ان قوموں کو اٹھایا. اللہ نے ان قوموں کو اٹھایا. یہ بالغ ہو گیا والدین کو بھی بتایا گیا کہ یہ جیسے بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دے. کیوں تو یہ بلوغیت کے بعد میں اب جتنے گناہ کرے گا اس کا وبال ان کے والدین کے سر پر ہوگا. اس لیے ذمہ داری سے سبکدوشی. والدین کو بھی کہا گیا کہ بچہ سمجھدار ہو جائے بالغ ہو جائے نوجوانی کی عمر کو پہنچ جائے اب تم ذمہ داری اپنے کندھوں پر مت لو. شریعت آسان ہے اور صاف صاف ہے, سیدھی سادی شریعت ہے, باریکیاں نہیں. ہمارے پاس میں تو 30 سال کی بھی عمر کو بچہ پہنچ جا رہا ہے تب بھی اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ بابا کے اوپر, ابا کے اوپر. یہ نہیں ہے شریعت کا مزاج. نہیں, شریعت کہتی ہے کہ جیسے یہ بالغ ہو گیا اب اس کے پیروں کے اوپر اس کو کھڑا کرو, اب اس کے کاروبار اس کے حوالے کرو, اب اس کی ذمہ داری ہے اس کو دو, وہ اس کے نفع نقصان کے فیصلے کرے گا. اس لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو والدین اپنے اولاد کے متعلق گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں ان کو اکیلا کہیں نہیں چھوڑتے, ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے. علماء نے کہا ہے ایسے والدین کی اولاد ڈر والی بزدل پیدا ہوتی ہے, بزدل پیدا ہوتی ہے, اور ان کے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہم پر کبھی بھروسہ نہیں کیا. اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو تم دکانوں کے اوپر بازاروں کے اوپر اور کوئی ذمہ داری کی چیز ان کو سونپ دیا کرو اور دور سے کھڑے رہ کر ان کی نگرانی کر لیا کرو کہ یہ میرا بچہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, صحیح دکان پر جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, صحیح سودا خرید کر لا رہا ہے یا نہیں لا رہا ہے. کیوں؟ اس سے بچوں کے اندر ان کا حوصلہ بڑھے گا, ان کی ہمت بڑھے گی, ان کا ڈر نکلے گا, خوف نکلے گا. اسی لیے لکھا علماء نے کتابوں کے اندر بچوں کی تربیت میں بچے نہیں سوتے اس وقت میں ہماری اپنی ماؤں کا یہ حال ہے کہ مائیں کہتی ہے سو جا بیٹے سو جا, کتا آئے گا, بلی آئے گی, بڈھی آئے گی, شیطان آئے گا, شیر آئے گا. تو بچوں کے ذہنوں کے اندر وہ بچپن سے ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی نہیں کتے سے ڈرنا ضروری ہے, بلی سے ڈرنا ضروری ہے, بڈھی سے ڈرنا ضروری ہے, شیر سے ڈرنا ضروری ہے. تو وہ بچہ بڑا ہو کر ڈر خوف کا ماحول, وہ ڈرا ہوا ہے, وہ اندھیرے میں بھی اکیلا نہیں رہ سکتا, وہ گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا, وہ رات کے وقت میں پیشاب کے لیے طہارت کے لیے اٹھے گا اس کے ساتھ میں کسی کا اٹھنا لازماً ضروری ہے. کیوں؟ تو وہ ڈر تھا. تو وہ ڈر کہاں بٹھایا گیا؟ جس وقت میں وہ بچپن میں سو نہیں رہا تھا ماں نے اس کو ڈرا کر سلایا, ماں نے ڈرا کر سلایا. لیکن جن کے والدین بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیے روپیے دیے بیٹا اس کو گن کر دو, کوئی چیز خریدنی ہے نزدیک کی چیز ہے کوئی حادثے کی چیز نہیں ہے بیٹا یہ خرید کر لے کر آؤ, رستہ معمول ہے, بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا, بچے کے اندر اعتماد آئے گا, بچہ اپنے والدین کے اوپر بھروسہ کرے گا کہ نہیں میرے والدین میرے پیرنٹس میرے سرپرست میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. بچوں کی تربیت میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہم بولتے وہ بچہ اس کو کیا سمجھتا, اس کو کوئی ڈیل نہیں کرنے دیتے, کوئی ڈیل نہیں اس کو. اس لیے نوجوانوں کے متعلق ارشاد فرمایا والدین کو حکم دیا کہ یہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرو, اس کی نگرانی کرو. والدین کو حکم اس کے دوست کون ہے, یہ کہاں بیٹھتا ہے کہاں اٹھتا ہے, یہ ساری نگرانی والدین کی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. اپنے اولاد ان کی دین کی فکر
ان کی نیک بننے کی تمنا، ان کے لیے اللہ کے سامنے رونا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ارشاد فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے والد کی دعا، ماں کی تو سنی ہوں گی نا آپ نے کہ ماں کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، سنیے کہ نہیں سنیے؟ لوگ ماں کی دعاؤں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ منتظر رہتے کہ ہماری اپنی ماں ہمیں کوئی دعا دے، کوئی ہمارے لیے نیک خواہشات پیش کرے، وہ ہمارے حق میں قبول ہو۔ لیکن پیارے آقا نے خاص طور سے ارشاد فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے حق میں دعائیں، کیوں تو یہ نوجوانی کی عمر میں ہے ابھی، اس کی تعلیم ہو گئی، اس کی تربیت ہو گئی، اب اس کا نکاح ہو گیا، ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، ہم اپنی ذمہ داری سے بری۔ شریعت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارا اپنا معاشرتی نظام جو ہے وہ ختم ہوا، ہم شریعت کے اوپر آ ہی نہیں رہے، شریعت کو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی جیسا چڑھ رہا ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم شریعت کے اوپر آئے تو صحیح، پھر دیکھیں گے کہ ہم شریعت کے اندر کتنے مزے ہیں، شریعت میری آپ کی کتنی خیر خواہ ہے، اللہ کے احکامات مجھ کو آپ کو کتنی بہترین رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے کہ نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، جبکہ مکمل زندگی، مکمل ضابط حیات اور مکمل حیات طیبہ مجھ کو آپ کو دی گئی ہے، خوشگوار زندگی ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر میری آپ کی رہبری نہیں کی گئی۔ باپ کو بتایا گیا کیسے باپ بننا ہے، ماں کو بتایا گیا کیسے ماں بننا ہے، لیکن ہماری اپنی عام عادت بن گئی کہ ہم بچے کو ڈانٹتے وقت میں بولتے کہ ہم تیرے باپ ہیں، باپ تو باپ رہتا۔ مجھ کو آپ کو اتنا یاد ہوگا ایسے، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، میرے سامنے جھوٹ مت بولو، اس وقت میں ہم کو یاد آتا۔ پوری زندگی بچپن سے لے کے موت تک، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، نکاح آ گیا، طلاق آ گیا، خلا آ گیا، میراث آ گئی، کاروبار آ گیا، نوکری آ گئی، کھیتی باڑی آ گئی، ساری کی ساری زندگی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق۔ لیکن نہیں، ہم بولتے گھروں میں ہمارا اپنا الگ لائف اسٹائل رہے گا، گھروں کے باہر الگ رہیں گے، دوستوں میں الگ رہیں گے، مسجد میں الگ رہیں گے۔ ہم شریعت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شریعت پڑھتے نہیں، ہم شریعت معلوم نہیں کرتے، اور نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے جب شریعت ہمارے اپنے سامنے آتی ہے تو ہم کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بلا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر میت کے وقت میں، موت مٹی کے وقت میں، لوگ وہ کھورے سے اپنا دونوں پیروں کے بیچ میں سے مٹی نہیں ڈھکیلتے، دیکھے نا آپ لوگوں نے، دونوں پیروں کے بیچ میں سے، اور لوگ اس کو بولتے ہیں یہ کتا اسٹائل ہے۔ کون سی اسٹائل؟ یہ کتوں کی جیسا کیا ہے، بولے پیروں کے بیچ میں سے۔ ان کو بتایا جائے کہ نہیں ایسا شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، شریعت تو آسانی چاہتی ہے، حالانکہ آسان ہے دونوں پیروں کے بیچ میں سے مٹی ڈھکیلنا۔ لوگ اس کو سائنس سے لیتے، اور لوگوں سے کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے تو لوگ بولتے ہم تو ابھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یہ تو پہلے سے چلتے آ رہا۔ بعض لوگ تو اتنے اکھڑ مزاج کے ہوتے، وہ بولتے ہمارے اپنے مرے بعد تم کو کیا کرنے کا کرو، ابھی جیسا چل رہا ویسا چلنے دو۔ شریعت کی چیز معلوم ہونے کے بعد بھی نئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، اللہ نے کلام پاک کے اندر پوری زندگی کو بیان فرمایا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اس سے دوری اختیار کی، مجھ کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔
کل دیوالی کا موسم گیا، سارے لوگوں کے اپنے اسٹیٹس کے اوپر اپنا ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی لکھی. میں نے جتنے دیکھے اتنوں کو کوشش کی، میں نے کہا ناجائز غیروں کے تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکبادی دینا، لیکن نہیں، ہم بولتے ہیں ایسا تھوڑی، ہم تو رہ رہے نا، پتہ ہی نہیں ہم کو، پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو برا نہ لگے. اب ان کو خوش کرنے کے لیے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ اس کے بیچ میں ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، جبکہ شریعت نے منع فرمایا ہے، منع فرمایا. یہاں تک کہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے. اگر ان عقائد کے ساتھ میں دے رہا ہے، اس تصور کے ساتھ میں دے رہا ہے کہ نہیں وہ جو کر رہے ہیں میں بھی اس کے اندر شریک ہوں، ان کی بھی عید ہے جیسے ہماری عید رہتی، یہ عقیدہ ہے تو کفر کا اندیشہ ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے. جوانوں کو جوانی کا علم نہیں، بوڑھوں کو بڑھاپے کا علم نہیں، کاروبار کرنے والے کو کاروبار کا علم نہیں، زراعت کرنے والے کو کھیتی باڑی کا علم نہیں. چڑھ رہا اپنا ٹھوکے سے، بٹائی سے، تین حصے سے، 2 حصے سے، 1 حصے سے. علم نہیں ہے، رواج چڑھ رہا ہے، جیسا چڑھ رہا ہے ویسا چل رہا ہے. اس لیے بھائیو، اللہ پاک نے جو جوانی عطا فرمائی ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کی نگرانی اور ان کے جوانی کے متعلق اللہ پاک کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر خود بھی عمل کرے، اپنے بچوں کو بھی عمل کروائے، اپنے بچوں کو عمل کروائے. پھر دیکھنا جب نوجوان دیندار بنتا ہے تو اس کے پیشانی کے اوپر آپ کو تہجد کا نور نظر آئے گا، اس کی آنکھوں میں حیا نظر آئیں گی، اس کا چلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہوگا، اس کا بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بولنا ہوگا. وہ جب اخلاق کے اعتبار سے اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، تو پھر اسے کریم کی، پھر اسے فیس واش کی، پھر اسے اپنے بالوں کو کلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اب تو لڑکیوں سے زیادہ نخرے لڑکوں کے ہو گئے. یہ کریم چوپڑ رہا، یہ پاؤڈر لگا رہا، یہ کاجل لگا رہا، اس کا ہیئر اسٹائل ہے، یہ ایپل کٹ کے ڈریس پہن رہا. کیوں؟ تو میں خوبصورت لگوں، میں ہینڈسم لگوں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ دیندار بننے میں کتنا ہینڈسم بننا ہے، دینداری میں کتنی خوبصورتی ہے، نیک بننے میں کتنا نور ہے چہرے کے اوپر. میں آپ کو ایک لاجک بتاؤں کہ آپ نے کبھی کسی بغیر داڑھی والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ بغیر داڑھی والا ہے اور لوگ اس کے متعلق کرے کیا نورانی چہرہ ہے؟ سنا؟ جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں اور لوگ اس کے متعلق کہہ رہے کہ یہ نورانی چہرہ ہے، سنا کبھی آپ نے؟ ہمیشہ سنا ہوگا کہ جن کے چہروں پر داڑھیاں اور سنت رسول سجی ہوئی ہے لوگ انہی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نورانی چہرہ ہے، چہرے کے اوپر نور ہے، چہرہ پرکشش ہے. اور نوجوان نسل اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسٹائل میں رہنا چاہتے ہیں. اور ماں باپ بھی یہ بول کر سپورٹ کرتے ہیں کہ جوان بچہ ہے، اس کو زیادہ چھیڑ نہیں سکتے، وہ بڑا ہو گیا، اب اس کو بول نہیں سکتے، اب اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ماں باپ نے اس کو فری چھوڑ دی. وہ پکنک پر جا رہا ہے، وہ گھومنے کے لیے جا رہا ہے، وہ بے دینی کی ساری حدیں پار کر رہا ہے، لیکن والدین کا کنٹرول اس کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. اور کیسے اٹھا میں شروع سے بیان کرتے آ رہا ہوں، وہ بچپن کی زندگی سے، وہاں سے والدین نے اپنا کنٹرول کھویا ہے. ورنہ جن والدین کا کنٹرول، اختیار اور تربیت اور تعلیم اور پرورش اپنے بچوں کے اوپر بچپن کے دور سے رہتی ہے، تو ایسے نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ والدین کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتے، والدین کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں، والدین سے محبت بھرا سلوک پیش کرتے ہیں، والدین کے پیر دباتے ہیں، والدین کے سروں میں تیل ڈالتے ہیں.
والدین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے، اپنی سعادت سمجھتے، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. یہ حدیث سنا کر بات مکمل کر رہا ہوں. اگر تربیت نہیں ہے، نگرانی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ بولو کیا سوال کیا ہوا؟ قیامت کب آئے گی؟ مت الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے. اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس میں. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو قیامت کے آنے کا علم نہیں ہے، لیکن قیامت کے آنے کی کچھ نشانیاں تو معلوم ہوں گی، کچھ علامتیں تو بتلاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں قیامت کے آنے کی نشانیاں میں بتلاتا ہوں. عجیب نشانی بتلائیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماں اپنے مالکن کو پیدا کرے گی. ماں اپنے کس کو؟ مالکن کو پیدا کرے گی کہ پیدا ہونے والی بچی یہ بیٹی نہیں رہے گی، بلکہ یہ بڑی ہونے کے بعد میں ماں کے اوپر حکم چلائے گی. کس کے اوپر حکم چلائے گی؟ ماں کے اوپر. تو ماں نہیں رہی، ماں اب نوکرانی بن چکی ہے اور یہ مالکن بن چکی ہے بیٹی. اللہ کے نبی نے دوسری نشانی بتلائی اطاع الرجل امرأته وأق امه. سننا غور سے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار رہے گا، جورو کا غلام جس کو بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری زبان میں رن مرید کہتے ہیں اردو میں اس کو. یہ عورتوں کا مرید بن گیا، ماں کو بھول گیا. جس نے اس کو پیٹ میں 9 مہینے 10 دن تک اٹھا کر رکھا اور اس کا وزن یہ لے کر چلتی رہی. یہ سوتی تھی تو کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، اس کو تکلیف ہوتی تھی جس وقت میں یہ پیٹ میں لات مارا کرتا تھا، پیر مارا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان رہے گا. یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچپن میں اپنے بچے کی تربیت نہیں کی. یہ کی بھی ہو تو یہ بد نصیب اولاد ہے. اور تیسری چیز مجھے جو بتانا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ادنا صدیقہ اقصی اباہ. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی لڑکا اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنے باپ سے دور جائے گا. ادنا صدیقہ اقصی اباہ. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اس میں سے یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، تھوڑا سا الگ سے ہوں لیکن بیٹھا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ میں، مجمع میں شمار ہے میرا آپ کا سب کا. غور کریں، ہمارے اپنے بچوں کو ہمارے اپنے دوستوں سے زیادہ محبت ہے یا باپ سے زیادہ محبت؟ وہ بولتا میرے دوستوں کے ساتھ میں جا رہا، بات خلاص. میرے دوست کیا بولیں گے؟ ہم پورے دوست ایک ساتھ مل کے جائیں، میرے کو پیسے ہونا میرے کو معلوم نہیں، میرے سب دوستوں کے پاس میں موبائل ہے، میرے پاس میں نہیں ہے، میرے سب دوست ایسے، میں اکیلا ایسا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور پھینک دے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ چیزیں ہونے لگے سمجھ جاؤ اب قیامت آنے کو ہے. سمجھ جاؤ اب کیا ہے؟ قیامت آنے کو ہے. اس لیے بھائیو اللہ نے جو جوانی کا حصہ عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرو، اس کی فکر کرو اپنے آپ کو جوانی میں. اور سنو ایک بات، اللہ والا بننے کا سب سے اچھا موسم، سب سے اچھا پیریڈ جوانی کا ہے. کون سا ہے؟ جوانی کا. اللہ والا بننے میں مزہ آتا ہے جوانی کے حصے میں. بڑھاپے میں اللہ اللہ بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اللہ بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. بڑھاپے میں کمر صحیح طریقے سے رکوع نہیں کر سکتی، بڑھاپے میں پھر کمر اور ہاتھ پیر اور گھٹنے سجدہ نہیں کرنے دیتے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کتنے مسجدوں کے اندر کرسیاں ہی کرسیاں ہیں،
کیا حاصل ہے اسی نماز کا جو نماز مجھ کو آپ کو زمین کے اوپر ماتا نہ ٹکانے دے؟ اس لیے اللہ والا بننے کا سب سے اچھا پیریڈ جوانی کا پیریڈ. اس لیے جتنے نوجوان بیٹے ہیں، جتنے والدین بیٹے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالا دو جوانی کے اندر. اپنے آپ کو سنبھالا دو، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، دین کے اوپر لاؤ، دین کے راستے پر لاؤ، دین کی محنت کے اندر لاؤ، دین کے شغل کے اندر لاؤ، دین کی مصروفیات کے اندر لاؤ. چاہے ہم جو کر رہے ہو اپنے آپ کو دیندار بناؤ. پھر میری باتیں آپ یاد کرو گے اور کہو گے کہ نہیں اس وقت میں ہم نے سنا تھا جوانی کا موسم اللہ والا بننے کا سب سے اچھا موسم ہے. اس وقت میں آپ کہوں گے کہ نہیں وہ باتیں صحیح تھی، وہ باتیں صحیح تھی. کتنے نوجوان صحابہ کی داستانیں میں آپ کو سناؤں، کتنے نوجوان اولیاء اللہ، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین کے واقعات میں سناؤ. جوانی کو سنبھالا آپ نے، ان کے والدین نے تربیت کا پیچھے سے سپورٹ کیا ہوا ہے، یہ اولاد نیک بنی ہے، یہ نوجوان اپنی قوموں کی ترقی کا سبب بنے ہیں، قوموں کی ترقی کا سبب بنے، قوموں کو اٹھایا ہے انہوں نے. اور آپ کا فیوچر ہے، بوڑھوں کا فیوچر نہیں ہے، نوجوانوں کا مستقبل ہے. آپ سے نسلیں پروان چڑھیں گی. آپ تو بوڑھوں کی نسل ہو، لیکن آپ سے اب نسلیں پروان چڑھیں گی. اب بوڑھوں کی نسل کوئی نہیں، اب بوڑھوں کی نسل ہم ہیں. آپ سے نسلیں پروان چڑھیں گی. ہم دیندار، ہماری اپنی نسلیں دیندار، ہماری نسلیں دیندار تو ہماری اپنی دوسری نسل دیندار. اللہ کا دین چلتا رہے گا، اللہ کا دین سر بلند رہے گا، اللہ کے دین کا پرچم ہمیشہ سر سبز و شاداب رہے گا. مجھ سے آپ سے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یہ سارے میرے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.